وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ یہ 25ویں پارے سورہ شورى کی ایک آیت نمبر 30 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر آنے والی مصیبتوں کا سبب اور ریزن ذکر فرمایا ہے۔ مصیبتیں سب پر آتی ہیں، آپ پر بھی آئی ہیں، مجھ پر بھی۔ دنیا میں کوئی بھی انسان دنیا میں رہتے ہوئے مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا۔ ہاں، مصیبت آنے کے بعد اس انسان کا رد عمل کیا ہے، ریاکشن کیا ہے، سب انسان اس میں مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مصیبت آنے کے بعد بھی شکر کرتے ہیں، بعض لوگ صبر کرتے ہیں، بعض لوگ بے صبری کرتے ہیں، بعض لوگ مصیبت کو بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھتے ہیں۔ غرض یہ کہ انسانوں کے الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہیں مصیبت کے آنے کے بعد، لیکن اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے کوئی انسان مصیبت سے بچ کر نہیں رہ سکتا۔ مصیبت بعض لوگوں کو بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بعض لوگوں کو چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں، بعض لوگوں کو چھوٹی مصیبتیں بھی بڑی محسوس ہوتی ہیں، بعض مصیبتیں کسی پر بڑی ہوتی ہیں تو کسی پر وہی مصیبت چھوٹی بن کر اتر جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری سارے عالم پر اور ساری دنیا پر ایک مصیبت بن کر آئی ہے، لیکن جو مالدار ہیں اور اس بیماری سے محفوظ ہیں ان کو اس مصیبت سے اتنا اثر نہیں پڑ رہا ہے، لیکن جو غریب ہیں وہ اس بیماری کی وجہ سے بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ مصیبت تو وہی ہے، لیکن انسانوں کی وجہ سے اس کا اثر اور اس کا اثر تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح جو لوگ مالدار ہیں اپنے گھروں میں ہیں وہ محفوظ ہیں، لیکن جو مالدار ہیں اپنے گھروں میں نہیں ہیں، سفر میں اٹکے ہوئے ہیں، کسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس بیماری کی وجہ سے اپنے مال کے ہونے کے باوجود پریشان ہیں، وہ مصیبت ان کے لیے بڑی ہو گئی۔ غرض یہ کہ مصیبتوں سے کوئی انسان دنیا میں رہ کر محفوظ نہیں رہ سکتا، لیکن مصیبتوں کا ریزن کیا ہوتا ہے، مصیبتوں کا سبب کیا ہوتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مصیبتوں کی وجہ ذکر فرمائی۔ ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت، تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، چاہے چھوٹی مصیبت آئے چاہے بڑی مصیبت آئے، چاہے زیادہ وقت تک رہنے والی چاہے تھوڑی وقت تک رہنے والی، مصیبت جتنی آتی ہے ارشاد فرمایا فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس وقت سواریاں چلتی تھیں، لوگ گھوڑوں اور اونٹوں پر سواریاں کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت میری سواری میری بات نہیں مانتی ہے، اس زمانے کی سواری لے لیں تو گھوڑے نے ان کی بات نہیں مانی، اونٹ نے ان کی بات نہیں مانی، اونٹنی نے ان کی بات نہیں مانی۔ آج کے زمانے کی سواریاں لے لیں تو بائکس ہیں، کارز وغیرہ ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بات لکھی ہوئی ہے، میری سواری میری بات نہیں مانتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میری سواری کے اندر سے اللہ نے میری اطاعت کا جذبہ نکال دیا۔ یہ تو جاندار سواریوں کی بات تھی، آج کی بائکس اور کار میں لے لیں تو ساری چیز اچھی ہے لیکن چل نہیں رہی ہے، ساری چیز اچھی ہے لیکن مائلیج نہیں دے رہی ہے، ہر 2-4 دن میں پنکچر ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، نئی گاڑی ہے لیکن پریشانی ہے۔ یہ بھی مصیبت ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے لوگوں کی گناہ کی وجہ سے پورے لوگوں پر مصیبت آتی ہے، بعض مرتبہ پورے لوگوں کی گناہ کی وجہ سے پورے لوگوں پر مصیبت آتی ہے۔ اللہ کا معاملہ اللہ کی مرضی ہے، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ یہ کائنات چلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی اپنا فیصلہ نافذ نہیں کر سکتا ہے۔ چاہے آپ اس آیت کی تفسیر کو اس کورونا بیماری کے تناظر میں سنیں یا آپ عام بیماریوں کے تعلق سے سنیں، لیکن یہ تفسیر انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع دے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس آیت کے ترجمے اور مطلب سے فائدہ پہنچا دے۔ مصیبت آنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے، سب سے پہلی کوشش، سب سے بڑی کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ بندے اللہ کی طرف نہ جائیں، بندے اللہ کی طرف نہ جائیں۔ اس کے لیے شیطان کرتا کیا ہے؟ انسان کا ذہن اللہ کی طرف سے ہٹا کر دوسری چیزوں کی طرف لگا دیتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں مسلمانوں پر مصیبت آئی ہے تو کیوں آئی؟ شیطان نے انسانوں کا ذہن لگا دیا
کہ فلاں حکومت کی وجہ سے آئی ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ کم آ رہے ہیں، کس لیے کم آ رہے ہیں؟ ہمارے گناہوں کا اثر ہے کہ اللہ نے نیکی کرنے کی توفیق چھین لی، لیکن شیطان لگا دیتا ہے اس بات کی طرف کہ علماء نصیحت نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد میں آبادی کم ہے، خواتین پردہ نہیں کر رہی ہیں۔ جو بھی خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں، خواتین پردہ نہیں کر رہی ہیں، کیوں نہیں کر رہی؟ شیطان، ہونا تو یہ چاہیے کہ ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے ایک اور گناہ کی طرف ہمیں لگا دیا۔ یاد رکھیے، پیسوں کی مصیبت، صحت کی مصیبت، گھر اور خاندان کی مصیبت، ان ساری مصیبتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی مصیبت انسان کا گناہ میں پھنسنا ہے، اور گناہ میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی اور گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو خواتین کی بے پردگی کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ذہن میں بات آئے کہ یہ کسی گناہ کی نحوست ہے، لیکن شیطان لگا دیتا ہے کہ ماحول خراب ہے۔ ماحول خراب ہونے کی وجہ سے ان پر بھی ماحول کا اثر ہو گیا، لوگ رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، ماحول کی وجہ سے سارا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس بات کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، زیادہ گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتے ہیں، تھوڑے گناہوں کی مصیبت جو ہوتی ہے وہ مجھ کو اور آپ کو نظر آتی ہے۔ 21ویں پارے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ زمین میں اور سمندروں میں جو فساد و خرابی پیدا ہوئی وہ انسانوں کے اعمال ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، انسانوں کے اعمال ہی کا شاخسانہ اور انسانوں کے اعمال ہی کی خرابی ہے۔ اب معلوم یہ ہو گیا کہ بیماری کی جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، تو کرنا کیا چاہیے؟ اپنے اعمال سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے بتایا گیا سب سے بڑی مصیبت نیک اعمال کی توفیق کا نہ ہونا اور برے کاموں کا آسان ہونا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت۔ اس کو آپ ذہنوں میں بٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھ کے، میرے اور آپ کے ذہنوں میں بات بٹھا دے۔ نیکیوں کے راستے کا مشکل ہو جانا، گناہ کے راستے کا آسان ہو جانا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت۔ اب جب یہ مصیبتیں آئیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئندہ کے لیے خیر و عافیت کا سوال کرنا، یہ انسان کے اوپر لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو سمجھیے، اس آیت کے معنی اور مطلب تک پہنچیے۔ انسانوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ کسی عالم کی بات غلط ہو، کسی مفتی کی بات غلط ہو، لیکن قرآن مجید کی آیت تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہر مصیبت وہ انسان کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو انسان دو قسم کے ہو جاتے ہیں، بڑی دلچسپ بات ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ انسان پر مصیبت آتی ہے کہ تو انسان دو قسم کے ہو جاتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ انسان جو مشرکین مکہ بھی تھے، مکہ مکرمہ میں رہنے والے مشرک۔ ایک قسم انسانوں کی وہ ہوتی ہے جو مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مصیبت ختم ہوتی ہے تو اسی اچھے راستے پر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہیں، ہمیشہ اچھے ہو جاتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف آتے ہیں، مصیبت ختم ہوتی ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ جو مکہ مکرمہ میں تھے وہ کشتی کا سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات 15ویں پارے میں، 21ویں پارے میں مختلف جگہوں پر بیان فرمائی ہے۔ یہ کشتی کا سفر کرتے تھے، کشتی کے سفر میں ان پر طوفان آتا تھا، کشتی طوفان میں پھنس جاتی تھی، تو یہ لوگ اپنے سارے بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ آپ بچا لیجئے۔ زمین پر پہنچیں گے تو کسی مورتی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی مٹی کی عبادت نہیں کریں گے، آپ ہی کے آگے سر جھکائیں گے۔ مصیبت ختم ہوتی تھی، کنارے پر پہنچتے تھے، بعض لوگ اس وعدے پر قائم رہتے تھے، اکثر لوگ پھر وہی برے راستے پر چل پڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے اس واقعے کو کئی جگہوں پر ذکر فرما کر کہ یہ تو ان کی عادت ہے، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، مصیبت ختم ہوتی ہے تو پھر برے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ آپ اس کے لیے ایسے نہ بنیے۔ مصیبت آئی ہے، چاہے کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، یہ بیماری مصیبت ہے، بیماری کی وجہ سے بازاروں کا بند ہونا بھی مصیبت ہے،
مسلمان بہت سارے جو کاروباری ہیں وہ بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دکانیں بند ہیں، ان کے سورسز آف انکم پر بات آئی ہوئی ہے، یہ بھی مصیبت ہے۔ آپ دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ تلافی کریں، استغفار کریں، اور پھر جب مصیبت ختم ہو جائے تو پھر اس نیکی پر اپنے آپ کو قائم رکھیں، اس اچھے راستے پر اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اگر آپ برے راستے پر چل پڑیں گے تو پھر یقین جائیے یہ تو مشرکین مکہ کا راستہ ہو گیا، سمندر میں پھنستے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، سمندر سے اللہ نے بچا لیا تو پھر برے راستے پر چل پڑے۔ ایسے تو مجھ کو اور آپ کو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبتوں میں اللہ کو یاد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، کوئی مصیبت کو نہیں ہٹا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جتنے پیغمبر ہیں ان سب نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اللہ والوں نے اپنی مصیبتوں کے موقع پر اللہ ہی کو پکارا ہے، اللہ ہی کو پکارا۔ جیسا کہ شروع میں میں نے بتایا، بعض لوگ وہ ہوتے تھے مصیبت آنے پر بھی شکر کیا کرتے تھے، وہ اس لیے کرتے تھے کہ مصیبت کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ مصیبت آنے پر صبر کیا کرتے تھے۔ بے صبری انسان کی مصیبت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ کسی کے سر میں درد ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش آنکھیں بند کر کے لیٹا رہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، دیواروں پر اپنا سر مارتا رہے، سر کا درد تو کم نہیں ہوگا، اور بڑھ جائے گا، تکلیف میں اور اضافہ ہوگا۔ مصیبت آ جائے تو صبر کریں، اور ہمت والے ہیں تو شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دی، آخرت میں ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نظر اس راستے پر چلتی ہے۔ آخری درجے میں صبر کریں، بے صبری نہ کریں، اللہ سے شکایت نہ کریں، کسی بھی مصیبت کو اپنے گناہوں کا نتیجہ سمجھیں، گناہوں سے معافی مانگیں اور نیکی پر اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ترجمہ دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔